آداب دوستوں، میں ہوں بابر امام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو اردو، جہاں ہم لاتے ہیں ادب کے وہ لمحے جو کبھی خار کی طرح چبھتے ہیں اور کبھی پھول کی طرح مسکرا دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ان لوگوں کے نام ہے جو مشورہ مانگتے تو ہیں لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں۔ یعنی آپ نے کچھ لکھا اور پھر اسے کسی استاد کو دکھایا تاکہ اس میں کچھ بہتری ہو جائے اور بدلے میں آپ کی تحریر آدھی کر دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہی کچھ ہوا انیس اعظمی صاحب کے ساتھ، اور کانٹ چھانٹ کرنے والے تھے حبیب تنویر۔ اب حبیب تنویر کوئی معمولی نام نہیں ہے، ہندوستانی تھیٹر کا وہ چہرہ ہے جس نے ناٹک کو درباری منچ سے نکال کر گاؤں کی مٹی، چوپال کی دھول اور لوک بھاشا کی خوشبو میں لپیٹ کر پیش کیا۔ آگرہ بازار اور چرن داس چور جیسے ناٹکوں نے صرف تھیٹر نہیں بدلا بلکہ یہ بھی دکھایا کہ فن تب تک فن نہیں بنتا جب تک اس میں تہذیب، ٹھسک اور تھوڑی سی تاثیر کی لاٹھی نہ ہو۔ حبیب تنویر ناٹک نہیں کرتے تھے، وہ ناٹک کو زندہ کرداروں میں ڈھال دیتے تھے، اور اسی حبیب تنویر سے مشورہ لینے کی غلطی، معاف کیجیے گا خوش نصیبی، انیس اعظمی کی تھی۔ انیس صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا، اور ایسا نہیں کہ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے لکھ دیا، پوری محنت، پوری محبت اور تھوڑی سی امید بھی اس میں پرو دی تھی۔ وہ ڈرامہ لے کر پہنچے حبیب تنویر صاحب کے پاس کہ وہ اسے پڑھیں اور اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ مشورے بھی دیں۔ کچھ دن بعد انیس صاحب دوبارہ حبیب تنویر کے گھر پہنچے۔ حبیب صاحب نے ڈرامے کا موٹا سا پلندہ ان کے حوالے کر دیا۔ انیس صاحب نے پلندہ کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈرامے کا اچھا خاصا حصہ ہی حبیب تنویر صاحب نے کاٹ دیا تھا۔ حیرانی سے پوچھا کہ حبیب صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ حبیب صاحب نے پائپ کا گہرا کش لیا، دھواں چھت کی طرف اڑایا اور بڑے اطمینان سے فرمایا، وہی کیا جو اپنی تحریروں کے ساتھ کرتا ہوں۔ حبیب صاحب کی بیگم مونیکا مشرا وہیں بیٹھی تھی، ہنس کر بولی، حبیب، تم جو اپنے ساتھ کرتے ہو وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو تو ذرا انیس کا چہرہ کیسا اتر گیا ہے۔ انیس اعظمی بھی ذرا نہیں چکے، فوراً جواب دیا، میرا چہرہ اترا نہیں، یہ کمبخت تو ہے ہی ایسا۔ اب سوچئے، ایسی دوستی، ایسا ادبی ٹشن اور ایسا صبر، اگر ایسا کچھ آج کے دور میں ہو تو لوگ انسٹاگرام سٹوری ڈال کر دوستی توڑ دیں گے، لیکن اس زمانے میں علم، ادب اور تبصرہ تینوں چیزیں طیش میں نہیں تہذیب میں لپٹی ہوتی تھی۔ اس لیے انیس صاحب ناراض نہیں ہوئے، اور حبیب تنویر نے بھی جواب میں ایک پوسٹ نہیں بلکہ ایک جملہ تھما دیا جو آج تک زندہ ہے۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک، جب آپ کچھ لکھیں تو اس سے محبت ضرور کریں مگر محبت میں اندھے نہ ہو جائیں۔ اور دو، جب کوئی حبیب تنویر جیسا استاد آپ کی تحریر کو کاٹے تو سمجھیے کہ وہ دراصل آپ کے کردار کو تراش رہا ہے، نہ کہ آپ کی توہین کر رہا ہے۔